بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کی تقریباً 200 کنٹریز میں 60 مسلم ممالک حکومتیں ہونے کے باوجود مسلمان دنیا بھر میں اپنی حیثیت کیوں کھو چکے ہیں؟ اس قوم ہی کے پاس کوئی لیڈر ایسا کیوں نہیں جو معصوموں کی پکار پر لبیک کہہ سکے، ان کے حق میں آواز بلند کر سکے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں پر حکومت کے باوجود مسلمان حکمراں آج اتنے بغیرت بنے ہوئے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب اگر ہم کہیں سے جان سکتے ہیں تو وہ صرف احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہر بات سچ ہے اور پوری ہو رہی ہے۔ احادیث مبارکہ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دور ایسا آنا ہے کہ جس میں اپنے دین پر دنیا کی محبت کو ترجیح دی جائے گی، جس کے نتیجے میں پوری مسلم امت دنیا بھر میں ذلیل ہوگی اور ظلم و ستم کا شکار ہو جائے گی، اور مسلمان حکمراں اپنے دجالی آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے ہر حد کو پار کر جائیں گے۔ مگر حالات ہمیشہ ایسی نہیں رہیں گے۔ اس ظلم و ستم سے بھری دنیا کو ایک بار پھر امن و سکون اور چین نصیب ہوگا۔ اس تکلیف سے بھرے دور میں جب ہم ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو امید کی ایک کرن نظر آتی ہے جو یقین میں بدل جائے گی۔ ظالموں کو ختم کرنے اور نسل انسانی کے لیے رحمت بن کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس امت کو پھر عروج حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ آپ علیہ السلام کے ظہور کی جو نشانیاں ہیں ان کی ایک ترتیب ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ اور پھر اس کے بعد یہ، جیسا کہ دریائے فرات کا خشک ہو جانا اور جو سونا اس سے باہر آئے گا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نہایت خطرناک جنگوں کا ہونا، یہ سب آپ علیہ السلام کی آمد سے کچھ وقت پہلے ہوگا۔ اس سول وار کے درمیان عرب کے ایک بادشاہ کی موت ہوگی اور 3 شہزادے اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ قتل عام کی وجہ سے خاص حرم بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ ان نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھ کر شیطانی طاقتیں سمجھ جائیں گی کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ بدبخت ایک بہت نیک اور بہت پارسا انسان کو امام مہدی علیہ السلام کے دھوکے میں شہید کر دیں گے۔ یہ نیک انسان امام مہدی علیہ السلام کے ہی خاندان سے ہوں گے۔ اسی دوران امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے کی ایک پہچان ہے کہ اس میں 2 مرتبہ چاند گرہن اور 1 مرتبہ سورج گرہن دیکھنے کو ملے گا، جیسا آج تک نہ دیکھا گیا۔ فتنے اس قدر شدت پکڑ جائیں گے کہ ایک کے ختم ہوتے ہی دوسری جگہ فتنہ شروع ہو جائے گا۔ خاص کعبۃ اللہ کے سامنے مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور اولیاء اللہ آپ علیہ السلام کو پہچان کر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری بیعت قبول کریں، مگر آپ منع فرماتے رہیں گے کہ آسمان سے پکارنے والا پکار لگائے گا کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، کہ یہی اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس آواز کو مشرق و مغرب ہر جگہ سنا جائے گا، اور سونے والے اس آواز کو سن کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سفیانی، جو ملک شام کا ظالم و فاسق بادشاہ ہوگا، وہ آپ علیہ السلام پر حملے کے لیے اپنی فوج بھیجے گا، جو کہ مدینے کے قریب آ کر زمین میں دھسا دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام کے ظہور کی یہ وہ ایک اہم نشانی ہے جس کے بعد اولیاء اللہ، ابدال شام اور عام مسلمان آپ کے ہاتھ پر ایک بہت بڑی تعداد میں بیعت کریں گے۔ ایک روایت کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف بھی آپ کے مددگاروں میں شامل ہونے کے لیے آ جائیں گے۔ اسی طرح منصور، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ اہل خراسان کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر سفیانی سے جنگ کریں گے۔ سفیانی گرفتار ہو کر آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور آپ علیہ السلام اس بدبخت انسان سے دنیا کو نجات دلائیں گے اور ظلم و ستم، تباہ کاری کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت دنیا یہ نظارہ بھی دیکھے گی کہ زمین اپنے اندر کی برکتیں اور خزانے ظاہر کر دے گی۔ کعبۃ اللہ میں جو خزانہ مدفون ہے، امام مہدی علیہ السلام اسے نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کثرت سے لوگوں میں سونا چاندی تقسیم کریں گے کہ لوگ اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ کسی کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ زمین کی برکات کا عالم یہ ہوگا کہ خشک زمین میں سوکھی لکڑی بوئی جائے گی تو وہ ہری بھری پودا بن کر باہر آئے گی۔ مال و دولت اور مسلم دنیا کی اکانومی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ جو لوگ تنگی کے وقت میں دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی یہ دیکھ پاتے۔ آج جب پورا عالم اسلام کے چراغ کو بجھانے میں لگا ہوا ہے تو ان احادیث کو جان کر ہمیں وہ امید ملتی ہے کہ جو ہمارے اندر ہمت و حوصلہ اور محنت کرنے کا جذبہ بیدار کرتی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ملت اسلامیہ کو اس کی کھوئی ہوئی وراثت دوبارہ عطا کی جائے گی۔
جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت کا ایک مرد عربوں پر حاکم نہ بن جائے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے کہ فرمایا، اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو دنیا میں بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یاد رکھنا، وہ مرد مجاہد جو کہ آج کے اس مفلسی، غربت، ظلم و ستم کے زمانے کو عدل و انصاف، محبت و الفت اور چین و سکون کے زمانے میں بدل دے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ ان کی رگوں میں ہمارے آقا کا خون مبارک دوڑ رہا ہوگا۔ یہ خوشحالی کا زمانہ ان 7 سال میں ہوگا جو الملحمۃ الکبریٰ یعنی اس دنیا کی سب سے بڑی جنگ سے پہلے آنا ہے۔ اس جنگ کے بعد امام مہدی علیہ السلام استنبول فتح کریں گے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا جائے گا اور یورپ کو فتح کیا جائے گا۔ لیکن یہاں تک بھی دجال کا ظہور نہیں ہوا ہوگا جب پوری دنیا سے یہودی بھاگ کر ایران کے یہودیہ مقام پر جمع ہو جائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی فتوحات دیکھ کر اپنے مسیحا یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور پھر اپنے تمام آپسی اختلافات مٹا کر دجال کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے دجال کے اصل فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ وہ 70,000 یہودیوں کے لشکر کے ساتھ خروج کرے گا اور پوری دنیا میں فتنے برپا کر دے گا، جس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور کافی اہم ہے۔ ان علامات کو اگر صحیح سیکوینس سے یاد رکھنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں ان معاملات کے حوالے سے انٹرنیٹ پر موجود صرف اپنی ذاتی رائے سے امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت بتانے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کا مقصد یہی ہے کہ جھوٹے اور سچے میں فرق کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہماری اور اس پوری دنیا کی خیر و عافیت عطا فرمائے اور حق بول کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔